اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تربیت اولاد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی پیدائش میں اگرچہ ماں اور باپ دونوں وسیلہ قرار پاتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے انسانوں کو ماں باپ کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے سختیاں اور رنجش جھیل کر اس کا بوجھ اٹھایا اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا، تو اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، یعنی تمہیں سب کو میری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں یہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ ماں کے سارے جسمانی اور نفسیاتی حالات بچے پر گہرا اثر ڈالتے ہیں، چونکہ بچہ بطن مادر میں اپنی ماں کے عضو کی حیثیت رکھتا ہے، گویا جس طرح ذہنی اور قلبی کیفیات جو کہ ماحول، تعلیم، دوست، احباب کے علاوہ غذا سے متاثر ہوتی ہے، اور ذہنی اور قلبی کیفیات کا اثر انسان کے بدن کے اعضاء مثلاً ہاتھ، پیر، آنکھوں اور کانوں پر پڑتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی شکم مادر میں ایک عضو کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سعادت مند شکم مادر میں سعادت مند ہوتا ہے، اور بدبخت شکم مادر میں بدبخت اور شقی ہوتا ہے۔ جس طرح ماں کے جسمانی حالات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح ماں کے افکار اور اخلاق بھی بچے کی روح پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں 1000 قسم کے حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان ایام میں ماں کا زیادہ تر وقت قرآن اور عبادت الہی سے مانوس ہونا بچے کو نیک اور سعادت مند بنا دیتا ہے۔ سائنس کے تجربات سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بچہ شکم مادر ہی میں بہترین ذہانت کا مالک اور چاق و چوبند ہوتا ہے، اور اسلام کی روح سے بھی یہ بات واضح ہے۔ پس شکم مادر میں بچے کی روحانی غذا کا خاص خیال رکھا جائے، اور ان دعاؤں کو جو ائمہ علیہ السلام نے اس حالت میں بیان فرمائی ہیں پڑھا جائے۔ یہ ہم آپ کو یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے سب کو کہ کس طرح کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سی غذائیں کھائیں جائیں۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ حسد، کینہ، بد زبانی وغیرہ جیسے بد اخلاق اور کردار سے پرہیز کریں، خصوصاً ماں کا غم و غصہ، ہیجان وغیرہ، یہ سب ناپسندیدہ صفات ہیں جو بچے میں آشکارا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ماں کا ایمان و پرہیزگاری، دل کی پاکیزگی، حسن ظن، مہر و محبت، خوش اخلاقی، اطمینان و سکون قلب، غرض ماں کی تمام اچھی اخلاقی صفات بچے کے اندر اچھا اثر مرتب کرتی ہیں، اور یہی اخلاق مادر اسے سعادت مند بناتے ہیں۔ دوسری بڑی ذمہ داری ایک مثالی ماں کی یہ ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما کے لیے ان ایام میں پاک و صاف اور حلال غذا اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے، کیونکہ ماں کی حلال و پاکیزہ غذا ہی بچے کی غذا بنتی ہے۔ چنانچہ دھیان رہے کہ ماں زمانہ حمل میں جو غذا کھا رہی ہے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی، اور اس کا بہت زیادہ اثرات ہیں۔ ہم اور دوسری ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں، اور ہماری جو ICSP 94 ہے اس میں مدر اینڈ چائلڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی تقریباً 80 یا 90 ویڈیوز ہیں، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ پہلے دن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اب ہم نے کنسیو کر لیا ہے، اس کے بعد ہمیں کیسی غذا کھانی چاہیے، کس طرح کا رہن سہن رکھنا چاہیے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا۔
شکر نعمت کے بارے میں بتائیں گے کہ بچے کی پیدائش کے بعد والدین کی پہلی ذمہ داری بچے کو بخوشی قبول کرنا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، کیونکہ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کی امانت ہے۔ بس جو بھی ہے محبت کرنا اور اس کی صحیح تربیت کرنا وہ ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس معاشرے میں وہی دور جاہلیت پورے میں نظر آتا ہے کہ بیٹا ہونے پر خوشی اور بیٹی ہونے پر افسردگی کا اظہار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ہے، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی دین ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 49 اور 50 میں، زمین و آسمان میں اسی کی حکومت ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محض بیٹے عطا کرتا ہے، اور ہاں کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رہنے دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا واقف کار ہے۔ یعنی واقف کار سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کی اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کو دیتا ہے، نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ واقف کار ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہوں گے، یہ بچے کو صحیح پرورش کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یا کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا مسائل ہوں گے۔ تو کبھی کبھی وہ انسان کو اولاد دے کے آزماتا ہے اور کبھی کبھی نہیں دے کے آزماتا، اس لیے کہ آزمائش بھی ایک طرف ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو پتہ ہے، واقف کار ہے وہ، کہ اگر اس کو اولاد مل گئی تو پھر کیا ہوگا، کیا پتہ وہ شقی اور بدبخت نکلے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ اس سے تو تم پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا، جن کے ماں باپ انہیں صحیح تربیت نہیں دے سکے، اور وہ جو خود سے بھی ایسے نکل گئے اپنے دوستوں وغیرہ کی وجہ سے، کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، تو ماں باپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے نا کہ اس سے تو یہ ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، ہم تو بانجھ ہی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو بیٹا دے، کس کو بیٹیاں دے، کس کو دونوں دے، کس کو نہیں دے۔ تو ہمیں اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی ذات پاک پہ بھروسہ کرنا، یقین کامل رکھنا، اس پہ توکل کرنا، یہ انسانوں کی سب سے بڑی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے قریب رہتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ خداوند عالم سے صالح، سالم اور تندرست اولاد کی دعا مانگو۔ حدیث میں آیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب اولاد ہونے کی خوشخبری دی گئی تو آپ نے فوراً فرمایا وہ خلقت میں کامل ہوا ہے یا نہیں، اور اس پر آپ علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے مجھے بے عیب بچہ عطا فرمایا ہے۔ بہار الانوار کی روایت ہے یہ، جبکہ رسول خدا سے روایت ہے کہ خوش قسمت ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آپ فرماتے تھے کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں، نعمت کا سوال کیا جائے گا اور نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، کتنی اچھی ہے بیٹی جو محبت کرنے والی اور انسان کی مونس و مددگار ہے۔ غرض بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی اللہ کی عطا ہیں، انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ اس لیے معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں جو یہ بھی دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں اولاد عطا کر دے، چاہے ایک بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہر نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو بے انتہا، اور یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو نعمتیں اور رحمتیں ملی ہیں اس کی تربیت جو ہمیں کرنی ہے بہترین انداز میں کرنی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچے، ہم نے تو تمہیں خالی سلیٹ دی تھی، اور ہم نے تو تمہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے کائنڈ آف کچی مٹی دے دی ہے کہ اب اس کو اچھی شکل صورت تو وہی بناتا ہے، بڑا تو وہی کرتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارے کو تو وہی سنوارتا ہے، اس کو صحت و تندرستی تو وہی دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف تربیت کرتے ہیں، اور اسی تربیت کا ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیسی تربیت کی، اور اس کے لیے ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو بچوں کی تربیت میں ہمیشہ ماں باپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے،
اس کی ہمیں جو ہے جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔